قومیں اپنی تاریخ کا نیریٹو خود لکھتی ہیں جب وہ آزاد ہوتی ہیں، جب وہ طاقت میں آتی ہیں۔ ہم نے بارہا دفعہ دیکھا ہے کہ پوری دنیا کے اندر جب بھی کوئی قوم آزاد ہوتی ہے تو وہ اپنے ہیروز کو اور اپنے لیڈرز کے ناموں کو خود چنتی ہے۔ پوری دنیا کے اندر جو انسنگ ہیروز ہوتے ہیں کئی دفعہ ان کے ناموں کو تاریخ کے صفحوں سے مٹا دیا جاتا ہے۔ ہندوستان کی تاریخ بھی اسی طرح کمپلیکیٹڈ ہے۔ ہم نے بہت سے نام تاریخ کے صفحوں سے ہٹا دیے ہیں اور بہت سے نام ایسے ہیں جن کو ہم بہت زیادہ ریویئر کرتے ہیں۔ ہندوستان میں بھی اسی طرح ہوا، پاکستان میں بھی اسی طرح ہوا۔ بہت سے ایسے نام ہیں جو انسنگ ہیروز تھے، جنہوں نے بہت بڑا کام کیا، اپنے وقت کے بہت بڑے لوگ تھے، ان کے ناموں کو آج شاید کوئی جانتا بھی نہیں ہے۔ ان میں سے ایک ایسا بہت بڑا نام سر چتر سنکرن نائر کا ہے۔ اسلام سے آج ہم اس لیے واقف ہیں کہ ابھی پچھلے دنوں بالی ووڈ نے ایک فلم بنائی کیسری 2، جس میں اکشے کمار نے یہ جو کیس تھا، جو وجہ شہرت تھی سر چتر سنکرن نائر کی، اس کے اوپر یہ فلم بنائی گئی۔ اور آج ہم افسوس کے ساتھ کہ ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں اپنی تاریخ کے، اپنی انڈیپینڈنس موومنٹ کے ہیروز کا نام بالی ووڈ کی یا فلموں سے حاصل کرنا پڑتا ہے۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے، دس از ان آنر آف دی انسنگ ہیرو آف دی انڈیپینڈنس موومنٹ آف انڈیا اینڈ پاکستان، سر چتر شنکرن نائر۔ میرا نام عمران ہے اور میری سوچ میں خوش آمدید۔ سر چتر شنکرن نائر وائس رائے کاؤنسل کے ممبر تھے۔ یہ جو آنر ہے کسی بھی ہندوستانی کے لیے شاید سب سے بڑی گورنمنٹ کی پوزیشن تھی۔ ہی واز دا تھرڈ انڈین ایور ٹو بی اپوائنٹڈ ٹو دا وائس رائز کاؤنسل۔ انتہائی کنٹروورشل فگر تھے اپنے ٹائم کے۔ انفیکٹ ان کی جو کتاب ہے گاندھی اینڈ انارکی، جو 1922 میں لکھی گئی، انڈین نیشنلسٹ اس کتاب کے بہت زیادہ خلاف تھے۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ انہوں نے اوپنلی نہ صرف گاندھی جی اور ان کی سول ڈسوبیڈینس موومنٹ کو کرٹیسائز کیا، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے برٹش راج کو بھی کرٹیسائز کیا۔ یہ اتنے بڑے آدمی تھے کہ جو برٹش فارن سیکرٹری تھے اپنے ٹائم کے، ایڈون مونٹیگو، انہوں نے یہ کہا کہ نائر از پروبیبلی دا موسٹ انفلوئنشل انڈین آف ہز ٹائم۔ حیرت انگیز بات اگین یہی ہے کہ آج ہم ان کے نام سے بھی واقف نہیں ہیں۔ ان کی ایک آپ کو تھوڑی سی بریف سی ہسٹری بتا دیتے ہیں کہ 1857 میں کینیڈا میں پیدا ہوئے اور 1908 میں ہائی کورٹ کے جج اپوائنٹ ہوئے۔ 1912 کے اندر ان کو نائٹ کیا گیا، سر کا خطاب دیا گیا، اور فائنلی 1915 میں یہ دلی موو ہو گئے اور وہاں پہ یہ وائس رائے کاؤنسل میں اپوائنٹ ہو گئے۔ کے پی ایس مینن جو ہندوستان کے پہلے فارن سیکرٹری تھے، انہوں نے ایک بایوگرافی لکھی ہے۔ کوئنسیڈنٹلی کے پی ایس مینن واز آلسو دی سن ان لا آف نائر۔ انہوں نے اس بایوگرافی میں لکھا کہ انتہائی کنٹروورشل فگر تھے اپنے وقت کے، اور شاید وہ واحد آدمی تھے پورے ہندوستان کے اندر جو بیک وقت سائملٹینیسلی برٹش راج کو بھی کرٹیسائز کر سکتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ برٹش انڈیپینڈنس موومنٹ کے جو لوگ تھے ان کو بھی، اسپیشلی گاندھی جی کو بھی کرٹیسائز کر سکتے تھے اینڈ ٹو گیٹ اوے ود اٹ۔ یعنی ان کا انفلوئنس اپنے وقت میں شاید ہندوستان میں ایز این انڈین سب سے زیادہ تھا۔ 1915 میں وائس رائے کاؤنسل میں اپوائنٹ ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ نائر صاحب کی لائف سیٹ تھی، انتہائی انفلوئنشل تھے، طاقت ان کے پاس تھی، عزت بھی تھی۔ مگر ایک پیوٹل مومنٹ آیا ان کے کریئر میں جس کی وجہ سے آج ہم نائر صاحب کی لیگیسی کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ جلیاں والا باغ میسیکر کے اوپر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں۔ نہتے ہندوستانیوں کے اوپر انگریزی فوج کی طرف سے گولیاں برسائی گئی امرتسر میں، جلیاں والا باغ میں۔ ایک اندازے کے مطابق 1500 لوگوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، مردوں کو شہید کیا گیا اور اس میسیکر کو دبا دیا گیا۔ وہ جو آوازیں تھیں اس ٹائم پہ جب برٹش راج اپنی پیک پہ تھا، برٹش آپریشن جو ہے وہ اپنی پیک پہ تھی، بیساکھی کے دن یہ واقعہ پیش آیا اور بریگیڈیئر جنرل آر ای ایچ ڈائر جو انچارج تھے اس فورس کے، انہوں نے حکم دیا کہ وہ لوگ جو چھٹی کے دن اس جلیاں والا باغ میں جمع ہیں ان کے اوپر گولیاں برسائی جائیں، چونکہ پنجاب کے اندر ایمرجنسی نافذ تھی۔ 1919 میں نائر نے ریزائن کر دیا وائس رائے کاؤنسل سے احتجاج کے طور پہ جلیاں والا باغ میسیکر کی وجہ سے، کیونکہ پریس اس زمانے میں اس کے اوپر لکھنے سے گریز کری تھی۔ برٹش راج نے اس کہانی کو دبا دیا تھا۔ لوگوں کو جو آج یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایک کوئنسیڈنس تھا، شاید اچانک ہی یہ دونوں ملک بن گئے، یہ جو جد و جہد تھی اس کا جو پیوٹل مومنٹ تھا وہ جلیاں والا باغ میسیکر تھا، جہاں پہ یہ بات طے ہو گئی کہ
کہ برٹش راج ہندوستانیوں کا خون بہانے سے گریز نہیں کرے گی ہندوستان پہ حکومت کرنے کے لیے. مگر یہ جو نیریٹو تھا یہ انتہائی امپورٹنٹ تھا کہ اس نیریٹو کو برٹن کے لوگوں کو بھی سمجھایا جاتا کہ یہ جو رومانٹیسائز ورژن ہے آپ کا راج کا، کہ راج کے نیچے جو ہندوستان کے لوگ ہیں وہ امن اور چین سے رہتے ہیں، اس کو شیٹر کرنا انتہائی زیادہ ضروری تھا. کیونکہ جب پبلک اوپینین تبدیل ہوتا ہے تو بڑے بڑے واقعات عمل میں لائے جاتے ہیں، اور ہندوستان کی جو انڈیپینڈنس ہے یہ اس کا سٹارٹ پبلک اوپینین کا جو نیریٹو تھا کہ ہندوستان کو آزاد ہونا چاہیے، جلیاں والا باغ میسیکر کی وجہ سے. اور اس میسیکر کی جو سب سے اونچی آواز تھی وہ تھی سر چتور شنکرن نائر کی. نائر اپنی کتاب 1922 میں جو انہوں نے لکھی گاندھی اینڈ انارکی میں جو ایونٹس فالو کیے جلیاں والا باغ میسیکر کے بعد، انہوں نے کہا کہ مارشل لا لگا ہوا تھا اور باقی پنجاب جو تھا وہ باقی ہندوستان سے کٹ آف تھا. وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اف ٹو گورن دا کنٹری اٹ از نیسسری دیٹ انوسینٹ پرسنز شوڈ بی سلاٹرڈ ایٹ جلیاں والا باغ اینڈ دیٹ اینی سول آفیسر may at any time call in the military and the two together may butcher the people as at Jallianwala Bagh, that country is not worth living in. اور اس میسیکر کے مہینے کے بعد انہوں نے وائسرائے کاؤنسل سے ریزائن کر دیا. اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ وہ ایک پبلک اوپینین کو چینج کرنا چاہتے تھے اور پبلک کی جو سوچ ہے اس کو جلیاں والا باغ میسیکر کے بارے میں بتانا چاہتے تھے. اس اپنی کتاب میں اپنے میموئر میں نائر یہ لکھتے ہیں کہ جو ایڈیٹر تھے ویسٹ منسٹر گیزٹ کے، انہوں نے ایک آرٹیکل پبلش کیا جس کا نام تھا امرتسر میسیکر. اس کے علاوہ انہوں نے موومنٹ چلائی جس کے بعد جو ٹائمز تھا انہوں نے بھی آرٹیکل شائع کیے اس میسیکر کے اوپر. نائر آگے لکھتے ہیں کہ ورس تھنگز ہیڈ ہیپنڈ انڈر دا برٹش رول بٹ آئی ایم گلیڈ آئی واز ایبل ٹو obtain پبلکسٹی فار دس ون ایٹ لیسٹ. اس کا مطلب یہ کہ برٹش رول کے اندر بڑے بڑے خراب بڑے بڑے بھیانک کام ہوئے. نائر صاحب لکھتے ہیں کہ مجھے خوشی ہے، مجھے فخر ہے اس بات کا کہ میں نے یہ جو میسیکر ہوا امرتسر کے اندر اس کی پبلسٹی کرنے میں اپنا حصہ ڈالا. دائر کی جو کتاب تھی جب وہ شائع ہوئی گاندھی اینڈ انارکی، تو چونکہ انہوں نے گاندھی جی کی سول ڈس اوبیڈینس کو خاصا کرٹیسائز کیا تھا اور انہوں نے یہ کہا سول ڈس اوبیڈینس کے بارے میں کہ اٹ از اے ویپن ٹو بی یوزڈ وین کانسٹیٹیوشنل میتھڈز ہیو فیلڈ ٹو اچیو آر پرپز. اس کو خاصا کرٹیسائز کیا گیا. شاید اسی وجہ سے ایونچولی انڈیپینڈنس کے بعد نائر صاحب کا نام جو ہے گاندھی جی کی کرٹیسزم کی وجہ سے وہ مٹا دیا گیا تاریخ کی کتابوں میں سے. مگر اس کتاب کے اندر وہ لائنیں شامل تھیں جو ایونچولی ان کی وجہ شہرت بنی. اس میں چند پیسیجز تھے، چند پیراگراف تھے جہاں پہ سر مائیکل او ڈوائر، ناٹ ٹو بی کنفیوز ود REH ڈائر جو کہ بریگیڈیئر جنرل تھے جنہوں نے میسیکر آرڈر کیا. مائیکل او ڈوائر اس وقت لیفٹیننٹ گورنر تھے پنجاب کے، ان کو انہوں نے خاصا کرٹیسائز کیا اپنی کتاب میں. فائنلی مائیکل او ڈوائر نے 1924 میں ایک لائبل سوٹ فائل کیا لندن میں نائر کے خلاف کہ انہوں نے ڈیفیم کیا ہے میری ریپوٹیشن کو. نائر نے ڈوائر کو اکیوز کیا کہ انہوں نے ٹیررزم کی ہے، ان کو رسپانسبل بتایا ان مظالم اور اس میسیکر کا جو کیونکہ وہ سویلین گورنمنٹ کے ہیڈ تھے جس نے مارشل لا امپوز کیا تھا اور جس نے فوج بلائی تھی پنجاب کے اندر. 5 ہفتے کا یہ ٹرائل چلا لندن میں اور جو کورٹ تھا ایز ایکسپیکٹڈ 11-1 رول کیا انہوں نے او ڈوائر کے حق میں اور ان کو ڈیمیجز ایوارڈ کیے 500 پاؤنڈ اور 7,000 پاؤنڈ جو کہ واز اے فارچون ان دوز ٹائمز. یعنی 1924 میں 7,000 پاؤنڈ واز اے فارچون. مائیکل او ڈوائر کو ایوارڈ کیا گیا. نائر صاحب کو حکم دیا کہ آپ جو ہے یہ پیسے دیں گے مائیکل او ڈوائر کو. مائیکل او ڈوائر نے ایک شرط رکھی، اس نے کہا کہ میں یہ پیسے چھوڑ دیتا ہوں آپ کو، آپ معافی مانگ لیں. مگر اس وقت نائر ریفیوز ٹو اپولوجائز. انہوں نے کہا کہ میرا موقف ٹھیک ہے، میں جیتا ہوں یا نہیں جیتا ہوں میرا موقف ٹھیک ہے. ہی پیڈ دا منی 7,500 پاؤنڈز نائر صاحب نے اپنی جیب سے بھرے مائیکل او ڈوائر کو. یہ تاریخ کا حصہ ہے جس کے بارے میں اب ہم نہیں پڑھتے. جو سب سے بڑی کامیابی تھی وہ یہ تھی کہ اس ٹرائل کی ایوری ڈے رپورٹنگ کی جاتی تھی برطانیہ میں نیوز پیپر سے، اور اس کیس کا شاید
جو میجورٹی پرپس تھا وہ اچیو ہو گیا کہ جو برٹش پبلک تھی ان کے ذہنوں میں یہ جو جلیانوالہ باغ میسیکر اور اس میں جو ظلم ہوا اس ظلم کے بارے میں تمام انفارمیشن ان کو مل گئی. جو پبلک نیریٹو تھا ایک رومانٹیسائز راج کا وہ بالکل شیٹر ہو کے رہ گیا اس کیس کے بعد. اس کیس کی امپورٹنس کا اعتبار سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ گاندھی جی نے بھی اس کیس کے بارے میں کئی دفعہ ریفر کیا اور انہوں نے کہا کہ نائر نے خاصی ہمت دکھائی کیونکہ کوئی ہوپ نہیں تھا کہ آپ برطانیہ میں کسی لیفٹیننٹ گورنر کے خلاف یعنی اس کو ڈیفیمیشن کا کیس آپ جیت سکتے ہیں. یعنی کہ ایک ہندوستانی کسی گورے انگریز کے خلاف کیس نہیں جیت سکتا. نائر صاحب کے جو گریٹ گرینڈ سن ہیں انہوں نے انفیکٹ اس کیس کے اوپر کتاب بھی لکھی. اس کا کتاب کا نام ہے دا کیس دیٹ شک دی ایمپائر اور ہی ڈکلیئرڈ اٹ این اپرور فار دا فریڈم موومنٹ آف انڈیا. نائر ڈائیڈ ان 1934 ایٹ دی ایج آف 77. اس بات کو اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ تھا ہم نے کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ ادھم سنگھ کے اوپر بھی ویڈیو بنائی تھی جو کہ فریڈم موومنٹ جلیانوالہ باغ میسیکر سے کنیکٹڈ تھے اور فریڈم موومنٹ کے سپاہی تھے. ضروری نہیں ہوتا کہ وہ لوگ جو ہے وہ ایک آرمڈ موومنٹ کریں. ضروری نہیں ہوتا کہ لوگ ہتھیار اٹھائیں آزادی حاصل کرنے کے لیے. انڈیا کی فریڈم موومنٹ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. وہ انٹرسٹنگ اس لیے ہے کہ اس موومنٹ کے اندر وہ لوگ تھے جنہوں نے ملیٹنٹ رستہ بھی اپنایا, وہ لوگ تھے جنہوں نے کانسٹیٹیوشنل رستہ بھی اپنایا, وہ لوگ تھے جنہوں نے سول ڈس اوبیڈینس بھی کی, اور وہ لوگ تھے جنہوں نے اس موومنٹ کو برٹش راج کے ساتھ نگوشیٹ کر کے ہندوستان کو انڈیپینڈنس دلائی. یہ تمام کے تمام لوگ آنریبل لوگ ہیں. ان کے ناموں کو یاد رکھنا چاہیے. ان کے ناموں کو اس لیے یاد رکھنا چاہیے کہ یہ وہ لوگ تھے یعنی نائر ہیڈ نو ریزن کہ وہ وائس رائے کاؤنسل سے استعفیٰ دے دیتے. آج کے زمانے میں جو ہمارے لیڈرز ہیں یہ بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں ہمارے ملکوں کے اندر, بڑے بڑے واقعات ہو جاتے ہیں, ظلم ہو جاتے ہیں, اپنی سیٹوں کو نہیں چھوڑتے. ایک پرنسپل سٹینڈ کہ جلیانوالہ باغ میں میسیکر ہوا ہے, نائر ریزائلڈ فرام دا ہائیسٹ پوسٹ ان انڈیا, جو چند ہندوستانیوں کو نصیب ہوا کرتی تھی, چند 1 ارب میں سے شاید 3 یا 4 لوگوں کو. اس طاقت سے ریزائن کرنا, اس کے بعد 7,500 7,500 پاؤنڈس کے لائبل کیس میں پیمنٹ کرنا, اس کے بعد جو ہے وہ اوپنلی طاقت کو کرٹیسائز کرنا, اسٹیبلشمنٹ کو کرٹیسائز کرنا اوپنلی. اور 1934 میں ان کی ڈیتھ ہوئی تو انہوں نے تو ہندوستان کی انڈیپینڈنس بھی نہیں دیکھی. مقصد یہ تھا کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہے, اس کا نتیجہ جو بھی نکلے. اس لیسن کو ہم بھولتے جا رہے ہیں, ان لوگوں کو ہم بھولتے جا رہے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ اس ویڈیو کو میں اینڈ کیسے کروں. کیا میں بالی ووڈ کا شکریہ ادا کروں, اکشے کمار کا شکریہ ادا کروں کہ انہوں نے ہمیں اس کیریکٹر سے متعارف کرایا دوبارہ, کہ ہمیں اپنے ہیروز کو متعارف کرانے کے لیے اپنے فلمی ہیروؤں کی ضرورت ہوگی آگے چل کے. افسوس کی بات ہے کہ ہم ایسے لوگوں کا نام, ایسے لوگوں کی لیگیسی, ان لوگوں کو آنر کرنا بھول گئے. گاندھی جی, قائد اعظم محمد علی جناح, نہرو, بہت بڑے نام ہے, فادر آف دا نیشن ہیں, بالکل ہیں, مگر اس کے علاوہ ایک لائن ہے لوگوں کی جنہوں نے سیکریفائس کیا آپ کی میری انڈیپینڈنس کے لیے. آج ہم اس انڈیپینڈنس کا مذاق اڑاتے ہیں, آپس میں بھی لڑتے ہیں, اپنے لوگوں پہ بھی ظلم کرتے ہیں, ہمارے لیڈر بھی کرتے ہیں, کوئی پرواہ نہیں ان لوگوں کی لیگیسی کی. مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو سے ہمیں ایک نیا نام, ایک نئی لیگیسی کے بارے میں پتہ لگا ہوگا, اور ہمیں امید ہے کہ ہم آئندہ ایسے لوگوں کو ان کی جو رائٹفل پلیس ہے ہسٹری اس کو ہم دینے کی کوشش کریں گے. کم از کم ان لوگوں کا نام ہمارے بچوں کو, آنے والی نسلوں کو پتہ ہوگا, اور ہم ان کا نام ہمیشہ تاریخ میں یاد رکھیں گے. بہت شکریہ.